السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ منشور بمقابلہ جی حضوری اور نون لیگ کی ضیاء الحقیاں جاری، پنکی پیرنی کی گرفت کمزور اور وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار، عمران خان نیازی کا بہت بڑا انکشاف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مصروفیت۔ تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں نون لیگ کی ضیاء الحقیوں کا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح یہ سیاست کر رہے ہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست، نون لیگ نے ہمیشہ تقسیم کی اور نفرت کی سیاست کی ہے، چاہے وہ نائنٹیز کا دور ہو۔ نائنٹیز کے دور میں بحثیت طالب علم دارما کافی ایکٹیو تھا، تو اس وقت نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میاں صاحب کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ کنفرنٹیشن کی سیاست کے اندر مجھ کو مزہ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت کے اندر پنجاب کے اندر اپنے قدم جما رہی ہے، اور پنجاب اسٹیبلشمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعتوں کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اس اسٹرانگ ہولڈ کو توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو قلعہ تھا پنجاب، اس کو ریکلیم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات نون لیگ کو گوارا نہیں، اور لاہور کے اندر انہوں نے جو الیکشن جو انہوں نے اناؤنس، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، تو اس کے اوپر بھی کافی نون لیگ نے جو ہے نا ٹرولنگ وغیرہ کی، اور مختلف طریقے سے ہیلے بہانوں سے یہ بار کرانے کی کوشش کی گئی کہ لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں۔ تو ابھی ایک حالیہ تازہ واقعہ ہوا ہے، تو پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو NA 127 کے نیچے جو ہے نا یہ ایک PP 162 کا حلقہ ہے، تو منظر عباس صاحب وہ کینڈیڈیٹ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ان کے آفس کے اوپر پٹرول بموں سے حملہ ہوا، آفس کو ڈیمیج کیا گیا، یہ ویژول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انتہائی جو ہے نا یہ مذمت کی بات ہے کہ سیاست کے اندر اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، اور تھوڑا اس پہ یہ کہ پولیس بھی اس کے اوپر رپٹ درج نہیں کر رہی، ان ملزموں کو گرفتار نہیں کر رہی۔ اوکاڑا کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، تو پولیس نے 7 بندوں کے خلاف FIR درج کر دی اور ایک بندے کو گرفتار بھی کر دیا۔ یہاں پر تاج حیدر صاحب نے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا، سینیٹر بھی ہیں وہ ویسے، تو کہ اس واقعے کے اوپر ایکشن کمیشن جو ہے نا یہ فوری طور پر ایکشن لے، مگر سو فار کوئی اس کے اوپر جو ہے نا یہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور اب آتے ہیں پنکی پیڈنی کی گرفت مضبوط کمزور ہو رہی ہے، وہ کس کے اوپر؟ وہ پارٹی کے اوپر یقینی طور پر ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، اور پنکی پیڈنی اور لطیف کھوسہ کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ دوسری رائے نہیں، اور بلکہ لطیف کھوسہ صاحب نے اس آڈیو کو تسلیم بھی کیا تھا، جس کے اندر وہ یہ پنکی پیرنی اور علیمہ خانم وغیرہ اور عمران خان نیازی کی بہنوں کا اس کے اندر یہ تھا کہ لطیف کھوسہ کو لے کر وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان نیازی کے کیسوں کی پیروی کرے۔ اب باضابطہ عمران خان نیازی صاحب نے توشہ خانہ ریفرنس کے اندر لطیف کھوسہ صاحب کو چنڈی کرا دیا، ان کو جناب جو ہے نا یہ اس الزام کے ساتھ وہ تیاری کر نہیں آتے۔ تو عمران خان نیازی صاحب نے جو وائس پریزیڈنٹ لگایا ہے لطیف کھوسہ صاحب کو، تو کیا انتخاب عمران خان نیازی کا ہر انتخاب جو ہے نا یہ برا ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ انڈکٹ کیے گئے تھے بشرا پنکی پیرنی نے، پارٹی کے اندر بھی ان کو جو ہے نا یہ انڈکٹ کیا تھا، کیسز کے اندر بھی وہ انہی کی ڈائریکشن کے اوپر، انہی کی مرضی کے اوپر کیسز وغیرہ لڑ رہے تھے، ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب علی ظفر جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے نا عمران خان نیازی کے توشہ خانہ کے اندر جو ہے نا وہ ان کے وکیلوں کے ساتھ دیگر پینل کے اندر بھی کوئی چھوٹی موٹی وہ چینجز ہوئی ہیں۔ اور عمار مسعود صاحب کی ان کی خبر ہے کہ پنکی پیرنی اس وقت تیار ہیں، کسی بھی وقت وہ عمران خان نیازی صاحب کے خلاف پریس کانفرنس تیار کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔
اور وہ وقت دور نہیں، جلدی وہ پریس کانفرنس کریں گی، یہ کہنا ہے جناب صحافی عمار مسعود صاحب کا۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب یہ نون لیگ کی جو ہے نا یہ ایکٹیویٹیز کے اوپر، اور منشور مقابلہ جو ہے نا یہ جی حضوری۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رحیم جار خان کے اندر جلسہ کیا، اور مریم صاحبہ جو ہے نا وہ آئیں کھانے وال کے اندر۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھانے وال کے جلسے کے اندر انہوں نے بولا کہ شیر اللہ اللہ کر کے یہ باہر آیا ہے، بڑی مشکل سے باہر آیا ہے، اب لگتا ہے کہ یہ دوبارہ کہیں جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو دیکھ کر وہ دوبارہ جو ہے نا جا کر دوبارہ کچھار میں جا کر نہ بیٹھ جائے، دوبارہ جو ہے نا وہ غائب نہ ہو جائے۔ وہی ہوا خانی وال کے اندر، میاں صاحب نے بھی آنا تھا مگر میاں صاحب نہیں آئے، مریم صاحبہ آئیں، مریم صاحبہ جو آئیں تو اس کے اندر بھی منشور کی بات نہیں، منشور کی بات ہے کیونکہ منشور ان کے پاس ہو تو وہ منشور پیش کرے نا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب 36 کمیٹیاں جو ہے نا یہ بنی تھی منشور بنانے کے لیے، اور منشور بھی جو ہے نا یہ جلدی جو ہے نا یہ آ جائے گا۔ جلدی کب آئے گا؟ کہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ عیدوں بعد تنبا جو ہے نا یہ پھونکنا ہوتا ہے، تو الیکشن کے بعد منشور ہے یا الیکشن کے بالکل قریب ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ جگہ جگہ منشور لے کر نہیں جا سکتے۔ تو مریم صاحبہ نے حسب روایت جو نون لیگ کی ہے کہ وہ باتیں اس طرح کی کرتی ہیں جو ان کے اوپر الٹی پڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جناب عمران وہ اس کے لیے میاں صاحب کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے سپر ہیرو میاں صاحب ہیں نون لیگ کے، اور میاں صاحب آنا نہیں چاہتے تھے پاکستان، مگر یہ کہ نون لیگ کے پاس کوئی چہرہ نہیں تھا کہ وہ آئے اور آ کر جو ہے نا الیکشن کمپین چلائے، مگر میاں صاحب بھی الیکشن کمپین چلانے سے قاصر ہیں۔ تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب شیر وہ ہوتا ہے جو ڈٹ جائے، جو چھوڑ کر نہ بھاگے۔ تو میاں صاحب میں پہلے بھی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، آپ ریپیٹ کر رہی ہیں اس لیے میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں، میاں صاحب مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے بھی بھاگے، میاں صاحب جناب جو ہے نا عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ معاہدہ کر کے بھاگے۔ تو میاں صاحب پھر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ شیر نہیں ہے، تو کیا ہے یہ آپ ہی میرے سے بہتر جانتی ہیں۔ اور پھر عمران خان نیازی کو انہوں نے وہ نشانے پر رکھا کیونکہ ان کی تقریروں کا جو عمران خان نیازی اور ان کی پارٹی جو ہے نا وہ ان کے نشانے پر، حالانکہ وہ بحثیت پارٹی نہ عمران خان نیازی بحثیت پارٹی سربراہ الیکشن کے اندر ہے، نہ پی ٹی آئی بحثیت پارٹی اندر ہے، تو اس کے ساتھ موازنہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے بندے آپ کے بچے تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پاکستان کی کیا فکر؟ تو جناب حسن نواز اور آپ کے بھائی جو میاں نواز شریف صاحب کے بچے ہیں حسن نواز اور حسین نواز، وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کسی پاکستان کے کسی دیہات کے اندر بیٹھے ہیں؟ تو اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پھر دروغ گوئی ان کے اوپر ختم ہے، دوسرے کا کریڈٹ لینا ان کے اوپر نون لیگ کے اوپر ختم ہے۔ ایک تو انہوں نے نوجوانوں کو لالچ دیا یہ لیپ ٹاپ کا، دوسرا 200 یونٹ کی بجلی کا، انہوں نے جو ہے نا پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ کی بجلی کیسے ہوگی؟ تو یہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور چرا کر باتیں کرتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور قابل عمل ہے۔ سی پیک کے حوالے سے جناب انہوں نے بولا کہ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی خود، یعنی کہ میاں صاحب کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ابھی جو ہے نا تاریخ کے ان اوراق کے اوپر اتنی گرد نہیں جمی کہ آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے اپنی تاریخ لکھ کر نئے پنے جو ہے نا تاریخ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے تو اس وقت وہ چائنا کے دورے کے اندر جاتے تھے، آپ ان کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی قیادت جو ہے نا نون لیگ کی قیادت ان کا مذاق اڑاتی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کو ریسیو کرنے جو ہے نا یہ کوئی چائنا کا کوئی میئر بھی نہیں آیا، کوئی یہ نہیں آیا وہ نہیں آیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے پے در پہ جو ہے نا یہ وہ دورے کیے چائنا کے، اور ان دوروں کی وجہ سے ان دوروں کے بطن سے سی پیک نے جنم لیا۔ تو سی پیک کے خالق آصف علی زرداری صاحب ہے، آپ آرکائیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے نا یہ بڑھتے ہیں آگے۔ میں ایک بار پھر نون لیگ کی بڑی تھکی ہوئی سپیچ تھی، جلسے کے اندر شرکا جلسہ بھی بہت کم تھے، جبکہ دوسری طرف جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کھانے وال کے رحیم یارکا کے اندر بڑا پاورفل انہوں نے شو کیا، پاورفل شو کر کے بھئی اپنا انہوں نے منشور درایا،
اور پھر انہوں نے شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک انٹرویو تھا. تو اس انٹرویو کے اندر ظاہر ہے کہ پہلے ان کا انٹرویو تھا کاشف عباسی صاحب کے پاس. ابھی جو ہے نا وہ شہزاد اقبال صاحب جو کہ جیو پر نیا پاکستان کے نام سے وہ انٹرویو کرتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلکہ جو ہے نا بڑے خوبصورت انداز میں ہلکی پھلکی طنز کے ساتھ جیو کے رول کا بھی، کہ جس طرح جیو کا پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف رول ہے تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. مگر شہزاد اقبال صاحب نے بولا کہ انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکے پھلکے انداز میں اعتراض کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ مجھے پتا کہ آپ کے پروگرام اچھے ہوتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں، میں جیو کی بات کر رہا ہوں. تو خیر انہوں نے بڑے چھپتے ہوئے سوالات کیے. انہوں نے یہ بھی سوالات کیے کہ 301 تو پہلے انہوں نے یہ سوالات کیا کہ جو گھر آپ بنا رہے ہیں، بالکل آپ گھر بنا رہے ہیں مگر وہ گھر جو ہے نا یہ بہت چھوٹے گھر ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا رفع حاجت کے لیے بھی جو ہے نا وہ ٹوائلٹس وغیرہ اس طرح کا کوئی انتظام نہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ میں نے جو ہے نا یہ اگر بڑے گھر بناتا تو اس کی تعداد کم ہوتی، اور دوسرا یہ آپ پہلے دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو میں گھر دے رہا ہوں وہ ان کی جو ہے نا سیلاب سے پہلے ان کی حیثیت کیا تھی، وہ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. جگہ ان کے پاس نہیں تھی، جھونپڑیوں میں تھے، کچے مکانوں میں تھے، وہ بھی کسی کی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اب میں بے شک چھوٹے گھر ہے مگر میں ان کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں، اور مالکانہ حقوق میں خواتین کو دے رہا ہوں. وہ چاہے تو گھر رکھے، چاہے تو گھر بعد میں بیچ دیں، اور بیچ کر اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ تبدیلیاں لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک تو مورٹالٹی کا سوال کیا گیا کہ سندھ کے اندر شرح اموات وغیرہ جو ہیں یہ زیادہ ہیں، تو اس کی بھی انہوں نے نفی کی. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کہ یہ چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی یہ انشور کرنا چاہتی ہے کہ زچہ اور بچہ کو جو ہے نا یہ پراپر خوراک ملے. اس لیے جو ہے نا یہ 1000 دن تک کا وظیفہ پاکستان پیپل پارٹی کے منشور کے اندر شامل ہے کہ وہ دے گی زچے اور بچے کے لیے وہ دے گی، خواتین کو یہ وظیفہ دے گی تاکہ ان کی خوراک ہو، ان کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوں گے، اور وہ بھی وہ لوگ کوالیفائی کریں گے جن کا جو ٹیسٹ وغیرہ باقاعدہ کروائیں گے تاکہ بچے کی اور ماں کی صحت کا جو ہے نا یہ خیال رکھا جائے. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے سوال داغا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان بھر کے اندر دیگر صوبوں کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 32% ہے، جبکہ سندھ کے اندر جو ہے نا یہ 40% ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہی ہمارا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج یہ اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سیلاب آیا تو سیلاب کے اندر تقریباً ہمارے 50% تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا جو کہ آپریٹو نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے نا یہ تعداد یہ کم ہے. اور جہاں تک پاکستان پیپل پارٹی کا انہوں نے پھر آگے ایک اور چیز جو ہے نا انہوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کروائی کہ سندھ کے اندر جو بچیوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے نا یہ تقریباً جو لاسٹ میں نے سرچ کی تھی تو اس وقت میرا خیال ہے کوئی 3500 کے قریب جو ہے نا یہ پر منتھ بچیاں اسکول جاتی تھی تو ان کو وظیفہ ملتا تھا ماہانہ. انہوں نے اس وظیفے کی بھی وجہ یہ بیان کر دی، اور بڑی مضبوط وجہ ہے، بڑی مضبوط دلیل ہے، کیونکہ پڑھی لکھی مائیں ہی اچھے معاشرے کو بلڈ کر سکتی ہیں. اور کسی جو ہے نا معاشرے کی یا خاندان کی تربیت کسی بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. اور جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ بھی اس سمت جاتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیتا ہے. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے گھرداری کرنی ہے، انہوں نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے. اسپیشلی جو اسٹرگلنگ فیملیز ہوتی ہیں، فائنینشلی ویک فیملیز ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو تو لڑکوں کو تو تعلیم دلواتی ہیں، بچیوں کو تعلیم نہیں دلواتی. تو بچیوں کی تعلیم کے اوپر فوکس کرنے کے لیے تاکہ پڑھی لکھی جو ہے نا وہ ایک کیڈر ہے ہماری پڑھی لکھی فیوچر کے اندر مائیں ہیں، یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے کہ لیڈر. تو اس لیے بچیوں کو جب وہ تعلیم کے لیے جاتی ہیں تو ان کو وظیفہ یہ ملتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا یہ مت ہے، اس کے اندر یہ لاجک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کہ بڑی مضبوط لاجک ہے. اور یہ آج کیونکہ اس وقت پاکستان الیکشن کے موڈ میں ہے تو جو نون لیگ کی سیاست ہے وہ ضیاء الحق کی سیاست ہے، کیونکہ اس کے اوپر ضیاء الحق کی بالکل طاری ہے، کیونکہ وہ سیاسی میدان کے اندر مقابلہ کرنا نہیں جانتے، ان کی ایبلٹی نہیں، ان کی تربیت ہی ایسی نہیں، اس لیے جو ہے نا یہ حملے بھی کر رہے ہیں.
اور 2 نمبریاں جو جو بھی ہو سکتی ہیں جیولوکیاں کر رہی ہیں۔ اور اب چونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے، تو 8 فروری کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہے 8 فروری۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے منشور کو چننا ہے جو کہ پاکستان پیپل پارٹی نے دیا، یا آپ نے جی حضوری کو چننا ہے جس کا سلوگن ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ تو میرا تمام دوستوں کو یہ مشورہ ہے کہ 8 فروری کو ایک نئی سوچ کو چنے، اور نئی سوچ کو چنے، پاکستان پیپل پارٹی کو چنے، اور تیر کے اوپر مہر لگائیں تاکہ اس عوامی معاشی معاہدے کے اوپر جو ہے نا یہ عمل درآمد ہو سکے، جو کہ آپ کی زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئے گا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ سنوار کر رکھ دے گا۔ تو نئی سوچ کو چننا، پاکستان کی ترقی کو چننا ہے، تو چنو نئی سوچ کو۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔